ہائیڈرا یعنی کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی نے میرچل ملکاجگیری کی شامر پیٹ میں واقع فرینڈز کالونی میں ایک بڑی انہدامی کارروائی انجام دی۔ مقامی افراد کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے سی آئی ملیشور کی قیادت میں ایک ٹیم نے اس کمپاؤنڈ وال کو منہدم کر دیا جو گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے 20 فٹ چوڑی عوامی سڑک پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس کارروائی کے نتیجے میں علاقے میں آمد و رفت کا راستہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ ہائیڈرا حکام نے اس موقع پر سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اراضیات اور سڑکوں پر کسی بھی قسم کے قبضے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں فوری رپورٹ کریں۔ مقامی افراد نے اس کارروائی کا خیر مقدم کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دیوار کے خاتمے سے ٹریفک کے زیرینہ مسائل حل ہو گئے ہیں اور علاقے میں نقل و حرکت آسان ہو گئی ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کو ایک ہی ادارے کے طور پر برقرار رکھا جائے گا یا اسے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا فیصلہ 10 فروری کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر نے بتایا ہے کہ جی ایچ ایم سی کی منتخب باڈی کی مدت 10 فروری کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد شہری نظم و نسق اور عوامی خدمات کی مکمل ذمہ داری میونسپل حکام کے سپرد ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ فروری کے بعد جی ایچ ایم سی کو 2 یا 3 نئی میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کیے جانے کے امکانات ہیں۔ اگر 3 حصوں میں تقسیم کی گئی تو ممکنہ طور پر حیدرآباد، سائبرآباد اور ملکاجگیری کے نام سے نئی کارپوریشنز قائم کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق نئے حیدرآباد کارپوریشن سب سے بڑی ہو سکتی ہے جس میں تقریباً 150 وارڈ شامل ہونے کا امکان ہے۔ یہ کارپوریشن شہر کے وسطی اور جنوبی علاقوں پر مشتمل ہوگی۔ ممکنہ طور پر جن علاقوں کو حیدرآباد کارپوریشن میں شامل کیا جا سکتا ہے ان میں تارناکہ، مشیرآباد، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، خیرتآباد، جیاگوڑا، عطاپور، راجندر نگر، جلپلی، آدی بٹلہ اور شمس آباد شامل ہیں۔ سائبرآباد کارپوریشن میں شہر کے شمال مغربی اور شمالی علاقوں کے بیشتر حصے شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ کیسرا سے پیدا امبرپیٹ تک مشرقی علاقوں کو ملکاجگیری کارپوریشن کا حصہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے اس مجوزہ تقسیم کو شہری نظم و نسق کو مزید مؤثر بنانے اور عوامی خدمات کی بہتر فراہمی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ آدھی رات کے وقت مسافروں سے بھری ایک خانگی ٹریولز کی بس ٹائر پھٹنے کے باعث بس بے قابو ہو گئی۔ بس ڈیوائیڈر کو عبور کرتے ہوئے سڑک کے دوسری جانب سامنے سے آ رہی ایک لوری سے ٹکرا گئی جس کے بعد بس میں آگ لگ گئی۔ اس خوفناک حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ متعدد مسافرین زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نیلور سے 36 مسافروں کو لے کر حیدرآباد جا رہی RBCVR پرائیویٹ ٹریولز کی بس چہارشنبے کی شب 2 بجے کے بعد نندیال ضلع کے شری منڈل کے شری ویلمیٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹائر پھٹنے کے باعث بس ڈیوائیڈر پار کر کے سامنے سے آ رہی کنٹینر لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور کے علاوہ لوری کا ڈرائیور اور کلینر ہلاک ہو گئے۔ ٹکر کے فوراً بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والے ایک DCM ڈرائیور نے اپنی گاڑی روک کر بس کے شیشے توڑے جس کے باعث مسافر جان بچانے میں کامیاب رہے۔ کھڑکیوں سے چھلانگ لگانے کے دوران 10 سے زائد مسافروں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ آگ پھیلنے سے لوری بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ بس ڈرائیور، لوری ڈرائیور اور کلینر کی نعشیں اس قدر جھلس گئی کہ شناخت مشکل ہو گئی۔ مسافروں کا تمام سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، بچاؤ اور راحت کاری کے کام انجام دیے جبکہ دیگر زخمیوں کو نندیال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں خانگی ٹریولز کے بس حادثات کی وجہ سے مسافرین میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ کرناٹک کے دھارواڑ شہر کے مدافعتی علاقے میں چہارشنبے کی صبح ایک 19 سالہ نوجوان لڑکی کی نعش برآمد ہوئی۔ دیہی پولیس نے مقتولہ کی شناخت زکیہ کے طور پر کی ہے جو گاندھی چوک دھارواڑ کی رہائشی تھی۔ زکیہ نے گزشتہ سال پیرامیڈیکل کورس مکمل کیا تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھی۔ اس کی نعش ایک زرعی کھیت میں پائی گئی۔ چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے جبکہ دوپٹہ گلے میں بندھا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ قتل کسی اور مقام پر ہوا یا نعش کو یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ معاملے کی تفتیش کے لیے CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق زکیہ منگل کی شام گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ لیب میں کام کے لیے جا رہی ہے مگر رات تک واپس نہیں لوٹی۔ گھر والوں نے فون کیا تو موبائل بند ملا اور تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہ ملا۔ چہارشنبے کو پولیس نے گھر والوں کو زکیہ کی موت کی اطلاع دی۔ اس سلسلے میں رورل پولیس میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔
حیدرآباد میں ایک انتہائی دلخراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جگت گری گٹھا پولیس اسٹیشن کے علاقے میں واقع وجے نگر کالونی میں نتیش کمار نامی شخص اپنی بیوی آمنی، بیٹے نتیش اور 18 سالہ بیٹی سریجا ویلی کے ساتھ مقیم تھا۔ سریجا ویلی پیدائشی طور پر معذور تھی، جس کی وجہ سے خاندان پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے خاندان شدید مالی تنگی اور پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ انہوں نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا۔ 2 روز قبل اس جوڑے نے پہلے اپنی 18 سالہ معذور بیٹی کو قتل کیا۔ قتل کے بعد یہ تینوں افراد ماں، باپ اور بیٹا اپنے گھر میں ہی نعش کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بعدازاں انہوں نے اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ کر خودکشی کر لی۔ تقریباً 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود زندہ تھے اور کافی خون بہہ رہا تھا۔ آخرکار بیٹے نتیش نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے پورا واقعہ بتایا۔ دوست نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زخمی حالت میں موجود ماں باپ اور بیٹے کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت نازک اور تشویشناک قرار دی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مردہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ کانگریس کے دفتر گاندھی بھون میں نظام آباد پارلیمانی حلقے کے جائزہ اجلاس کے دوران اس وقت سیاسی ماحول گرم ہو گیا جب کانگریس کے سینئر قائد جیون ریڈی کا غصہ اچانک بھڑک اٹھا۔ گاندھی بھون میں جاری اجلاس میں جگتیال کے MLA ڈاکٹر سنجے کی موجودگی دیکھ کر جیون ریڈی برہم ہو گئے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اجلاس کے بیچ ہی واک آؤٹ کر دیا۔ اجلاس سے باہر آتے ہی جیون ریڈی نے میڈیا کے سامنے کھل کر اپنی ناراضگی ظاہر کی اور سوال کیا کہ TRS کے MLA کو کانگریس کے اندرونی اجلاس میں شرکت کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ڈاکٹر سنجے اب بھی BRS میں ہونے کا حلف نامہ دے چکے ہیں، پھر ایسے شخص کی موجودگی میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر بحث کیسے ممکن ہے۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر اور ضلع محکمہ تعلیم کے انچارج آفیسر وینکٹ ریڈی کے غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف ہوا۔ رشوت لیتے ہوئے پہلے ہی گرفتار اور معطل کیے جا چکے وینکٹ ریڈی کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو نے آمدنی سے زائد اثاثوں کا مقدمہ درج کرتے ہوئے حیدرآباد کے سرور نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ سمیت 8 مقامات پر ایک ساتھ دھاوے کیے۔ تلاشی کے دوران تقریباً 7 کروڑ 69 لاکھ روپے مالیت کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے ضبط کیے گئے، جن میں مکانات، پلاٹس، زرعی اراضی، نقد رقم، بینک جمع پونجی، لگژری گاڑیاں اور سونے کے زیورات شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ خانگی اسکول کی منظوری کے معاملے میں رشوت کیس کی تفتیش کے دوران یہ اثاثے سامنے آئے، جس پر اینٹی کرپشن بیورو نے ان کے خلاف انسداد بدعنوانی قانون 1988 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے تمام اضلاع میں رمضان المبارک کے مؤثر انتظامات کے لیے اندرون ایک ہفتہ ضلع کلکٹرز کی نگرانی میں جائزہ اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ محمد اظہرالدین نے سیکریٹریٹ میں مختلف کارپوریشنوں کے صدور نشین اور ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے رمضان المبارک کے انتظامات، شادی مبارک اسکیم اور اقلیتی تعلیمی اداروں کی عمارتوں کی تعمیر جیسے امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلعی عہدیداروں کو پابند کیا کہ رمضان المبارک کے انتظامات پر انچارج وزراء اور عوامی نمائندوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مؤثر انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے شادی مبارک کی زیر التوا درخواستوں کی عاجلاً ایکشن کی ہدایت دی۔ پردھان منتری جن وکاس کاریکرم کے تحت اسکولوں کی تعمیر کا کام جلد مکمل کرنے اور عمارتوں کو ٹمبریز کے حوالے کرنے کی ہدایت دی۔